ہے 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ کا عرس آ رہا ہے. یہ بھی جو 22 پھر سے کہہ رہا ہوں، ان کی آپس میں جو جنگیں ہوئیں ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں. جو ان کے فضائل ہیں وہ کھل کے آپ بیان کریں. آج کچھ ایسے آستانے موجود ہیں، کچھ ایسے پیر موجود ہیں جو نام لے لے کر بالخصوص امیر معاویہ کے خلاف بولتے ہیں. ان سے مشاجرات میں ہمیں بولنے کی اجازت نہیں، کف لسان کا حکم ہے. آج کچھ کہتے ہیں جب ان کے بارے میں کف لسان ہے تو پھر ان کے تذکرے کیوں کرتے ہو، ان کی فضیلتیں بیان کیوں کرتے ہو. ہم انہیں جواب دیتے ہیں فضیلت اور چیز ہے، مشاجرات صحابہ اور چیز ہے. مشاجرات صحابہ میں اہل سنت کہتے ہیں چپ رہے، کچھ نہ بولے. مشاجرات ہیں کیا؟ جو صحابہ کی آپس میں جنگیں ہوئیں ان میں بولنا منع ہے، چپ رہنا ہے. لیکن فضائل میں آقا کریم ان کے خود فضیلتیں بیان فرما رہے ہیں. تو مجھے بتائیں، ایک طرف ہیں صحابہ سے محبت کرنے والے لوگ، ایک طرف ہے کیڑے نکالنے والے لوگ. خود کیڑے ہیں اور کیڑے نکالتے ہیں. ہم نے کیڑوں والے کے ساتھ ہونا ہے یا محبت کرنے والوں کے ساتھ ہونا ہے؟ یہ پھر سوچئے جو رسول اللہ کے صحابی ہیں، رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، ان کے سینوں میں کون سا نور ہوتا ہوگا. تو پھر آج زمانہ ان کے خلاف بولے، اپنی زبانیں کھولے ان کے خلاف. بالخصوص آج کے اس پرفتن دور کے اندر صحابہ میں سے جو صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے خلاف لوگ زبانیں تان دراز کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کا قرآن تو کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہیں. جب خدا ان سے راضی ہو گیا تو مخلوق میں سے کسے جرت ہے، مخلوق میں سے پھر کسے اجازت ہے کہ ان کے خلاف بونکے؟ مخلوق میں سے کون پھر ان کے خلاف بولے کہ جب رب ان سے راضی ہو گیا؟ آج ہم رب کی رضا چاہتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، رب ہم سے راضی ہو جائے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ رب ان سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم، رب ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ خدا سے راضی ہیں. جب رب ان سے راضی، وہ خدا سے راضی. اتنا ہی نہیں، آج ان کے خلاف زبانیں تندراز کرتے ہوئے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ وہ رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، رسول اللہ کے پیارے صحابی ہیں. اتنا بھی خیال نہیں کرتے. قرآن تو کہتا ہے کل وعد اللہ الحسنہ، ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا ہے. آج ہمیں پتہ نہیں جنت ملے گی یا نہیں، ہم جنت میں جائیں گی یا نہیں، لیکن صحابہ تو وہ ہیں اللہ کہہ رہا ہے ہر ایک کے ساتھ جنت کا. قطعی طور پر سارے صحابہ جنتی ہیں، قطعی طور پر جتنے بھی اللہ کے پیارے محبوب کے صحابی ہیں وہ سارے جنتی ہیں. یہ قرآن کی آیات پڑھ کے بتا رہا ہوں، ابھی تو حدیثیں پڑھی نہیں، ابھی تو رسول اللہ کے فرمان پڑھے نہیں، اللہ کا کلام پڑھا ہو. اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے قل وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے ان کے ساتھ جنتوں کا وعدہ دیا ہے. تو حدیثوں کی طرف آئیں تو وہ تو بہت آگے بات نکل جاتی ہے کہ جو ان کے خلاف بونکتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں. ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث موجود ہے، اور دیگر کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ صحابہ کے خلاف زبانیں تان دراز کریں گے، پھر اس نے ایسا ہو جانا ہے، ایسا ہو جانا ہے کہ جو رائے حق والے ہیں، اہل سنت والے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے. میرے صحابہ کے خلاف بونکنا نہیں. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. ایک تو ہے اللہ سے ڈرنا، نماز نہیں پڑھتا اللہ سے ڈرو، روزے نہیں رکھتا تو اللہ سے ڈرو، زکوٰۃ نہیں دیتا تو اللہ سے ڈرو. نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، 5 نمازیں پڑھتے نہیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کہتے ہیں جی یہ اس نے صحابی کے بارے میں یہ کہا، اس نے جی ان کے بارے میں یہ کہا تو یہ جی کافر ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا. آتا ککھ نہیں، پلے ککھ نہیں، لیکن فیس بک کے مفتی بنے بیٹھے ہوتے ہیں. ایک ہے نماز نہ پڑھو اللہ سے ڈرو، ایک ہے روزے نہ رکھو اللہ سے ڈرو، زکوٰۃ نہ دو اللہ سے ڈرو، حج نہ کرو اللہ سے ڈرو. یہ عمل ہے. عقیدہ کیا ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ عقیدہ ہے. یہ پہلے ہے کہ صحابہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا.
ان کے جو مشاجرات ہوئے زبانیں بند، مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کی آپس میں جنگ ہوئی، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کو کچھ کہیں؟ وہ صحابی ہیں رسول اللہ کے، ان کے معاملات جیسے بھی ہوئے، نظریے کا اختلاف تھا، قاتلین عثمان کے خلاف قصاص کا معاملہ تھا، نظریہ ہو جاتا ہے، دو بھائیوں کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، دو بھائی ہوں، ان کا کچھ چھن جائے، ایک کہتا ہے نہیں میرا یہ مال گیا ہے، دوسرا کہتا ہے کچھ نہیں خیر ہے، پہلے یہ معاملہ طے ہو جائے پھر ہم دیکھتے ہیں۔ ایک بھائی کہتا ہے نہیں میں نے چور کو خود ڈھونڈنا ہے، میں نے خود تلاش کر کے خود مارنا ہے، لیکن دوسرا کہتا ہے نہیں عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، عدالتوں کا سہارا لیا جائے۔ تو یہ نظریے کا اختلاف ہو گیا، تو کیا آپ دونوں کہیں گے کہ ان میں سے ایک کافر ہو گیا؟ یہ تو کوئی نہیں نہ کہتا، ان کا نظریے کا اختلاف ہوا۔ یوں ہی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سمجھ لیجئے، حضرت عثمان غنی خلیفۃ المسلمین، خلیفہ سوم، تیسرے خلیفہ اسلام کے، ان کو بلوائیوں نے آ کر گھر میں گھس کر شہید کر دیا، معاذ اللہ، گھر میں گھس کر خلیفۃ المسلمین کو۔ آج ہمارے وزیر اعظم کو کہیں مار دینا تو پھر دیکھتا ہوں طاقتیں کیسے خاموش رہتی ہیں۔ خلیفۃ المسلمین، کتنی دنیا کے اوپر ان کی حکومت ہے، اور گھر میں گھس کر بلوائیوں نے شہید کر دیا، لیکن حالت کیا تھی؟ حضرت عثمان غنی قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے حالت جیسی بھی ہو، مشکلات جیسی بھی آئیں، آپ کے گھر میں ایک بندہ گھس جائے تو سارے کی ٹانگیں کانپتی ہیں، کوئی اپنے بستر چھوڑ کے باہر نہیں جاتا کہیں مارا نہ جاؤں، تو ذرا وہ بھی جرت دیکھیے، باہر 2000 بلوائی کھڑے ہیں، لیکن خوف خدا صرف خوف خدا ہے، ان کا کوئی خوف نہیں ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، کوئی خوف نہیں ہے۔ امیر اتنے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ سے جب بھی اسلام کے لیے مانگا گیا، چندے کا کہا گیا، ہر وقت آگے بڑھ کے آپ نے دیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا آگے بڑھ کے دیا، دوسری مرتبہ کہا آگے بڑھ کے دیا، تیسری مرتبہ کہا آگے بڑھ کے دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی کی سیرت ہے، آپ کا اسلام سے پیار ہے۔ قرآن اتنا پڑھتے تھے کہ جب شہادت کا وقت قریب آیا پھر بھی قرآن پڑھے تھے، بلوائیوں نے شہید کیا، خون کا پہلا قطرہ آیت پر گرا، قرآن پر گرا نا، تو جس آیت پر گرا وہ آیت یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جان لو کہ پس اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، ان کا حساب اللہ ہی لے گا، دشمنوں سے اللہ ہی حساب لے گا، کافروں سے اللہ حساب لے گا، سب کے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ کو شہید کیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ تھا حضرت عثمان غنی تھے۔ اب جن کا رشتہ ہو وہ تو کہتے ہیں نا ہم نے بدلہ لینا ہے، حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے، لیکن دوسری طرف مولا علی تھے، وہ کہتے تھے کہ پہلے حکومت قائم ہو جائے، جب حکومت قائم ہوگی تو قاتلین کو پکڑنا آسان ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ بالکل حق تھا، درست تھا۔ دوسری طرف امیر معاویہ وہ مجتہد ہیں، حدیث میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے کسی نے کہا کہ جی حضرت امیر معاویہ اس طرح سے عمل کرتے ہیں، وہ ایک وتر پڑھتے ہیں، 3 وتر نہیں، عشاء کی نماز میں 3 وتر نہیں، 1 وتر پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا کہا تھا؟ اصابہ انہو فقیہ، کہا زبانیں نہ کھولو ان کے خلاف، وہ تو مجتہد، وہ جانتے ہیں، وہ رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کیا کرنا ہے، وہ ان اکیلے کا عمل ہے، تو ان کے خلاف زبانیں تان دراز نہ کرو۔ تو حضرت امیر معاویہ وہ بھی مجتہد ہیں، تو حدیثیں رسول اللہ کی موجود ہیں کہ جو حق پر ہو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ کتنے اجر ہیں؟ 2 اجر ہیں۔ اور جو اجتہادی خطا پر ہو اس کے لیے اللہ کی طرف سے 1 اجر ہے، اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ مجتہد ہے لیکن اجتہادی خطا کھائی ہے تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے 1 اجر ہے کہ اس نے غور و فکر کیا اس معاملے میں، اجتہاد اپنا کیا، اللہ کی طرف سے 1 اجر پا گیا۔ تو مولا علی حق پر تھے، مولا علی کے لیے 2 اجر ہیں۔
امیر معاویہ اجتہادی خطا پر تھے، پھر بھی ان کے لیے ایک اجر ہے۔ اب کچھ کہتے ہیں تم ان کا مقابلہ کراتے، کون مقابلہ کراتا ہے؟ اہل سنت و جماعت کی کوئی بھی اٹھا کر دیکھ لو، قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لو، حدیثیں اٹھا کر دیکھ لو، بخاری اٹھا کر دیکھ لو، مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، نسائی ہے، داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، کوئی بھی سیاستہ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، باقیات حدیث کی کتب کوئی بھی اٹھا کر دیکھ لو، کسی نے بھی کبھی مقابلہ نہیں کرایا۔ کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ مولا علی کا اور امیر معاویہ کا ایک رتبہ ہے، نہیں، سب کہتے ہیں مولا علی کا رتبہ بلند ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نا ان کو اشعار میں یوں بیان کیا، کہتے ہیں فرق کے مراتب بے شمار، یہ میرے اشعار دیکھیے گا، فرق کے مراتب بے شمار، حق بدست حیدر قرار، مگر امیر معاویہ بھی ہمارے سردار یہ اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں مراتب بے شمار، فرق بے شمار ہے، مولا علی کا رتبہ بلند ہے، بہت بہت بلند ہے، حق انہی کی طرف ہے، لیکن امیر معاویہ بھی تو صحابی رسول ہے نا، وہ بھی تو کاتب وحی ہیں، وہ بھی تو قرآن کو لکھنے والے ہیں، وہ بھی تو رسول اللہ کے منظور نظر ہیں، رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، تم انہیں کچھ نہ کہو، وہ بھی ہمارے سردار ہیں، جو ان کے خلاف بھونکے گا وہ فاجروں والا عمل کر رہا ہوگا، فاجروں والا ملعون ہوگا، فاسق ہوگا جو ان کے خلاف بھونکے گا۔ وہ مجتہد ہیں، ان کی شان میں بے شمار حدیثیں آئی ہیں۔ حضرت مولا علی حیدر قرار علی المرتضیٰ کا ان سے کیسا پیار ہے، کیسی محبت ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد 8 ہے، صفحہ 121 ہے۔ مولا علی جنگ صفین کے بعد جو مولا علی کی اور حضرت امیر معاویہ کی آپس میں جنگ ہوئی، اب اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں جی مولا علی کے مقابلے میں آئے تو معاذ اللہ وہ کافر ہو گئے، نہیں، مولا علی کیا کہتے ہیں، ان کا نظریہ کیا تھا؟ جنگ ختم ہوئی، کسی نے کہا کہ امیر معاویہ ایسے ہیں، مولا علی نے کہا خاموش ہو جاؤ، وہ ہمارے بھائی، صرف نظریاتی اختلاف ہوا ہے، انہیں کچھ نہیں کہنا۔ اب ایک طرف ہم ہیں، عام لوگ ہیں، ایک طرف ابھی جو موجود ہیں وہ لوگ ہیں، ابھی جو دنیا میں زندہ ہیں وہ لوگ ہیں، ایک طرف اللہ کے ولی ہیں۔ اب ان میں سے کوئی زیادہ جانتا ہے یا مولا علی کے پتر زیادہ جانتے ہیں؟ اب رتبے خود دیکھ لینا، ایک طرف دنیا کے سارے لوگ ہوں، ولی اللہ ہوں، تبا تابعین ہو، تابعین موجود ہوں، ایک طرف وہ ہوں، ایک طرف امیر معاویہ کی جن سے جنگ ہوئی مولا علی وہ موجود ہوں، اور ان کے بیٹے امام حسن موجود ہوں۔ امام حسن کا رتبہ زیادہ ہوگا کہ بقیہ کا رتبہ زیادہ ہوگا؟ امام حسن زیادہ جانتے ہیں کہ میرے بابا کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی ہے، لیکن کن نظریات پر ہوئی ہے؟ وہ اجتہادی خطا پر تھے، ان کی معافی ہو گئی ہے، ان کو ان کا اجر مل گیا ہے۔ تو امام حسن نے ان خون ریزی کو ختم کرنے کے لیے کہ مزید خون ریزی نہ ہو، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی تھی۔ اور میرے آقا کی حدیث مبارکہ موجود ہے، آپ حدیثیں اٹھا کر دیکھ لیں، بخاری مسلم حدیث موجود ہے کہ میرے آقا کریم نے امام حسن کو اٹھایا تھا۔ علم غیب دیکھیے گا کہ میرے آقا کریم موجود ہیں، ابھی حضرت امیر معاویہ کی اور مولا علی کی جنگ ہوئی نہیں، ابھی امام حسن کی خلافت آئی نہیں، صدیق اکبر کی نہیں آئی، حضرت عمر کی نہیں آئی، حضرت عثمان کی نہیں آئی، حضرت علی کی خلافت ابھی آئی نہیں، ابھی رسول اللہ خود موجود ہیں، ممبر پر بیٹھے ہیں۔ امام حسن کو نا گود میں اٹھا کر اس طرح ران پر بٹھا کر کہا، یہ میرا بیٹا، ان ابنی ھذا سید، کہا یہ میرا بیٹا سید، بولیے سبحان اللہ۔ اس وقت کہا تھا سید یہی ہے، کہا یہ میرا بیٹا سید، سردار، امت کے 2 عظیم مسلمان گروہ میں صلح کروا۔ اس وقت کیا دیا تھا، ابھی صدیق اکبر کا دور بھی نہیں آیا، عمر فاروق کا بھی نہیں آیا، عثمان غنی کا بھی نہیں آیا۔ 30 سال کا عرصہ بنتا ہے، 3 سال کا عرصہ، 2 سال ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے خلافت کے، اس کے بعد 10 سال ہیں خلافت حضرت عمر فاروق کے، 10 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے۔
ان میں سے 8 سال ہیں 8 سال ہیں حضرت عثمان غنی کے. کتنے ہو گئے؟ 20 سال ہو گئے. باقی بچتے ہیں 10 سال. 4 سال بیچ میں گیپ آیا کیونکہ جنگیں شروع ہو گئی تھی. 4 سال گیپ آیا اور 6 سال حضرت مولا علی کی خلافت. کتنے ہو گئے؟ 30 سال پورا عرصہ بنتا ہے. 5 ماہ رہتے تھے ابھی خلافت کو. آقا نے کہا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی. 30 سال تک. یہ بھی دیکھیے حضور کا کتنا کرم ہے. حضور جانتے تھے کہ میرے بعد خلافت کتنا عرصہ رہے گی. کہا 30 سال میرے بعد خلافت رہے گی. ابھی 5 مہینے رہتے تھے 30 سال پورے ہونے کو کہ مولا علی آپ جام شہادت نوش فرما گئے. عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کو شہید کر دیا. آپ کی پیشانی میں وار کیا اور آپ کی جو سفید داڑھی تھی وہ خون سے تر ہو گئی. پوری داڑھی تر ہو گئی تھی. امام حسن خود جولی میں ایسے رکھے ہوئے ہیں اپنے بابا کو, مولا علی کو جولی میں رکھ کر. آپ نے دیکھا کہ مولا علی کا آخری کلمہ کیا تھا. کہتے ہیں فزت برب خدا کی قسم آج علی کا جامع شہادت نوش کر رہے ہیں پھر بھی کہتے ہیں آج علی کامیاب ہو گیا ہے. آج علی سے جو وعدہ ہوا تھا وہ ہو گیا ہے. آج علی جامع شہادت نوش فرمانے جا رہا ہے. تو 5 مہینے رہ گئے تھے. وہ 5 مہینے خلافت کی حضرت امام حسن مجتبی. تو امام حسن مجتبی کی خلافت کو جو 5 ماہ انہوں نے کی نا, بعض لوگوں نے آپ کو 5واں خلیفہ لکھا, لیکن بعض لوگوں نے آپ نے کہا کہ آپ مولا علی کے جانشین ہیں تو وہی خلافت ہے, مولا علی کی خلافت ہے. حضرت امام حسن کی خلافت مولا علی کی خلافت ہے. وہ اسی طرح سے امام حسن مجتبی نے چلائی تھی جو آقا کریم نے کہا تھا کہ میرا بیٹا 2 عظیم گروہ میں صلح کرائے گا. تو امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر صلح کر لی. صلح اس بات پر ہوئی کہ ہر سال آپ ہمیں ہبہ دیا کریں گے, تحفے دیا کریں گے, کچھ نہ کچھ اجرت دیا کریں گے. اس بات پر صلح ہوئی تھی. تو اتنا پیار تھا امام حسن مجتبی سے. کن کو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. محبت کا عالم یہ تھا کہ جب امام حسن آپ کے پاس چلے جاتے نا, امیر معاویہ کے پاس, اپنی جگہ انہیں بٹھایا کرتے تو سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو پھر بھی حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی بھونکے کہے جی نہیں ایسی بات نہیں ہے تو ویسی بات ہے, تو پھر اپنے عقیدے پر غور کر لے ذرا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 1 لاکھ درہم آپ بطور تحفہ حضرت امام حسن کی بارگاہ میں پہنچایا کرتے تھے. پابندی کے ساتھ ہر سال 1 لاکھ درہم پہنچایا کرتے تھے. اگر ان سے کوئی گلہ ہوتا تو قبول ہی نہ کرتے. وہ تو سیدوں کا گھرانہ ہے, وہ تو حضور کی آل ہے, حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں. اگر ان سے کوئی گلہ ہوتا وہ قبول ہی نہ کرتے. قبول کرنا بتا رہا ہے کہ ہماری ان سے کوئی جنگ نہیں ہے. دوسری طرف ہے یزید جو امیر معاویہ کا بیٹا ہے. اس نے کام دوسرا کیا. امیر معاویہ نے 20 سال خلافت راشدہ میں شام کی گورنری کی اور خلافت راشدہ کے بعد 20 سال مزید, اور 20 سال جو مزید حکومت کی. کوئی ایک بھی روایت نکال کے دکھا دیں کہ کسی ایک بھی صحابی نے ان کے خلاف کچھ کہا ہو کہ انہوں نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا. کسی نے بھی نہیں کہا, کسی ایک بھی صحابی نے نہیں کہا. جو ہی یزید تخت پر آیا سب جانتے تھے کہ عمل کیسا تھا. اس نے جو معاملات بنائے ہوئے تھے عورتوں کو نچانے کے, شراب نوشیام کرنے کے, وہ الگ معاملہ تھا. سب جانتے تھے. جو ہی وہ تخت پر آیا سب سے پہلے اٹھنے والے امام حسین رضی اللہ تھے. اب وہ ایک جملہ جو ایک سید زادے نے کہا تھا وہ بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جس سے امام حسن نے صلح کی ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے. جس سے امام حسین نے جنگ کی ہم اس سے صلح. یہ ہے عقیدہ اہل سنت کہ یزید سے ہماری صلح نہیں, امیر معاویہ سے ہماری جنگ نہیں. وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں, کاتب وحی ہیں, ان کی اہل بیت اطہار سے محبت ہے. ان کی صرف نظریاتی طور پر ان سے جنگیں ہوئیں جس کو معاف کر دیا گیا, اور پہلے ہی وہ ہیں
جنہوں نے جنگی بیڑے بنائے، یعنی انہوں نے جہاد کیا، سمندری جہاد، بری جہاد تو ان کا مشہور تھا، لیکن جو سب سے پہلے بحری جنہوں نے جہاد کیا، اور میرے آقا کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آج جو موٹیویشن اسپیکر بنے ہیں نا یوٹیوب کے اوپر، انہوں نے بھی مان لیا ہے، ابھی پچھلے دنوں کی ویڈیو آئی ہے، وہ یہی مانتے ہیں کہ جنہوں نے بحری طور پر جہاد کیا ہے، اور رسول اللہ نے کہا تھا کہ جو سب سے پہلے بحری طور پر لوگوں سے جہاد کرے گا وہ پورا گروہ جنتی، سب سے پہلے جنہوں نے بحری جہاد وہ کوئی اور نہیں، تو وہ پورا گروہ جنتیوں کا ہے جنہوں نے بحری طور پر جہاد کیا ہے، تو وہ جہادی ہیں سارے، تو رسول اللہ انہیں جنتی کہہ رہے ہیں۔ تو ان کے سردار جنہوں نے بحری طور پر جہاد کیا، ان کے سردار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ جنتی گروہ ہیں۔ اور آج ہمارا ایک نظریہ اپنا لیں تو وہ کہتے ہیں محتاط سدا سکھی رہتا ہے۔ آپ مشاجرات میں ہمیں بولنے کی اجازت نہیں، کف لسان کا حکم ہے۔ آج کچھ کہتے ہیں جب ان کے بارے میں کف لسان ہے تو پھر ان کے تذکرے کیوں کرتے ہو، ان کی فضیلتیں بیان کیوں کرتے ہو؟ ہم انہیں جواب دیتے ہیں فضیلت اور چیز ہے، مشاجرات صحابہ اور چیز ہے۔ مشاجرات صحابہ میں اہل سنت کہتے ہیں چپ رہے، کچھ نہ بولے۔ مشاجرات ہیں کیا؟ جو صحابہ کی آپس میں جنگیں ہوئیں ان میں بولنا منع ہے، چپ رہنا ہے۔ لیکن فضائل میں آقا کریم ان کے خود فضیلتیں بیان فرما رہے ہیں۔ جب حضور نے ان کی فضیلتیں بیان کی ہوں، صحابہ نے ان کی اپنی ایک دوسرے کی فضیلتیں بیان کی ہوں، اہل بیت اطہار میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے صحابہ کی فضیلتیں بیان کی ہیں، صحابہ میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اہل بیت اطہار کی فضیلتیں بیان کی ہیں، اولیاء اللہ نے ان کی فضیلتیں بیان کی ہوں، تو آج ہم پھر کیوں چپ رہے؟ آج ہم ان کے نعرے بھی لگائیں گے، ان کی فضیلتیں بھی بیان کریں گے، لیکن جو عقیدہ اہل سنت ہے اس پر چلنا ہے۔ مشاجرات صحابہ میں بولنا نہیں اور فضیلت میں چپ رہنا نہیں، فضیلتیں کھل کے بیان کرنی ہے۔ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ کا عرس آ رہا ہے، یہ بھی جو 22 رجب المرجب ہے، تو آپ اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے تھے 22 رجب المرجب کو، تو اللہ عز و جل ہمیں صحابہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، ان کی آپس میں جو جنگیں ہوئیں ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں، جو ان کے فضائل ہیں وہ کھل کے آپ بیان کریں۔ آج کچھ ایسے آستانے موجود ہیں، کچھ ایسے پیر موجود ہیں جو نام لے لے کر بالخصوص امیر معاویہ کے خلاف بولتے ہیں، ان سے بائیکاٹ کیا جائے۔ وہ صحابی رسول ہیں، جب صحابی رسول ہیں تو میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرے کسی بھی صحابی کو برا مت کہنا، من سبا صحابی، کسی بھی صحابی کو گالی مت دینا۔ اور میرے آقا ہی کا فرمان ہے کہ صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، جس نے ان سے جس نے ان کو برا، اس نے مجھ محمد عربی کو برا کہا، جس نے مجھے برا کہا اس نے رب کو برا کہا، جس نے رب کو برا کہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جس نے ان کی اس نے میرے ساتھ کی ہے، اس نے اللہ کی ہے، اور جس نے اللہ سے محبت کیا اس کے ٹھکانہ جنت ہے۔ تو مجھے بتائیں، ایک طرف ہیں صحابہ سے محبت کرنے والے لوگ، ایک طرف ہے کیڑے نکالنے والے لوگ، خود کیڑے ہیں اور کیڑے نکالتے ہیں۔ ہم نے کیڑوں والے کے ساتھ ہونا ہے یا محبت کرنے والوں کے ساتھ ہونا ہے؟ یہ معیار ہے۔ آپ محبت کرنے والوں کے ساتھ جڑ جائیں، جو بھی ہے ان کے معاملات ہیں وہ ان تک ہم نے ان سے محبت کرنی ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور۔ نجم، نجم کہتے ہیں ستاروں کو، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، اور ناؤ ہے اطرت رسول کی۔ نجم کہتے ہیں ستاروں کو، اور ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، کہ حضور کے صحابہ ستارے ہیں، حضور کے اہل بیت کشتی ہیں، کشتی نوح کی طرح ہے، جو بھی اس میں سوار اور ستاروں کے پیچھے چلتا جائے گا۔ نہ ہم نے کشتی کو چھوڑنا ہے، نہ ستاروں کو چھوڑنا ہے۔ آج تو نئی ٹیکنالوجی آ گئی نا، پہلے پرانے لوگ جانتے ہیں جب کشتیوں کا سفر ہوتا تھا تو ستاروں کی مدد سے ہی ہوتا تھا۔
ستاروں کی سمجھ سے ہوتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ یہ ستارے اس علاقے کی طرف جاتے ہیں تو اسی طرف سفر ہوتا تھا۔ رات میں کیا پتہ چلتا ہے کون سے علاقہ کس طرف ہے، تو ستاروں کی مدد سے جاتے تھے۔ تو اہل بیت اطہار وہ کشتی کی طرح ہیں، ان کے دامن اور اہل بیت اطہار کشتی کی طرح، صحابہ ستاروں کی طرح، کشتی میں بھی سوار ہونا ہے، ستاروں کے پیچھے بھی چلنا ہے۔ اہل بیت اطہار کے دامن کو بھی تھامنا ہے، صحابہ کے بھی دامن ہے، کسی کے دامن کو ہم نے چھوڑنا نہیں۔ صدیق اکبر سے لے کر آج دن تک صحابہ جتنے گزرے، تبع تابعین جتنے گزرے، اور یا اللہ جتنے گزرے، ہم سب سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اسی محبت میں موت نصیب فرمائے اور اسی محبت میں جینا نصیب فرمائے۔